ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے بھیجے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر آثارہم برسلنا، اپنے بہت سے رسول، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ عیسیٰ ابن مریم کے تذکرے کے لیے یہ ساری تمہید ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسے ہم نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھ دیا، پیدا کر دیا ان لوگوں کے دل میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، بڑی نرمی اور رحمت، رافت اور رحمت۔ رافت کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ تڑپ اٹھیں، یہ رافت ہے، اور رحمت یہ ہے کہ آپ اب اس کے لیے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوئی کوشش کریں۔ گویا کہ یہ ایک، جیسے کہ ہمارے ہاں وہ ریفلیکس ایکشن کا ایک سرکل ہے، ادھر کسی چیونٹی نے کاٹا، اس کا سارا تصور جو ہے یہاں پہنچ گیا دماغ میں، کسی چیز نے کاٹا، فوراً وہاں سے حکم آیا اور جو مسلز ہیں ان کو حکم ہوا اور ہاتھ جو ہم نے کھینچ لیا، انسٹنٹینیسلی یہ شے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دیکھا تکلیف میں اور خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اگر یہ شکل پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس کے نتیجے میں پھر جو بھی کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے اس کے لیے۔ تو رافت اور رحمت یہ گویا کہ کمپلیمنٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضرت عیسیٰ کے جاننے والوں، ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات تو ہم نے پیدا کی ہے، خود تسلیم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود بہت رقیق القلب تھے، بہت نیک تھے، اس درجے ان کے اندر تھی کہ ایک چور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چوری کر رہا ہے، اسے کہا کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں چوری تو نہیں کر رہا۔ اچھا بھائی، میری آنکھ نے غلط دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کی اپنا مزاج، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، لہذا وہی مزاج ان کے جو حواریین تھا ان کے اندر پیدا ہوا ہے، رافت، رحمت، رقت قلب، شفقت۔ لیکن یہ چیز اب شیطان نے اس کو موڑ دیا رہبانیت کی طرف۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ ایک شے تو ہم نے رکھی ان کے دل میں، رافت اور رحمت ہم نے رکھ دی۔ تو رافت اور رحمت تو بری شے نہیں ہے، خود حضور کے لیے لفظ سورہ توبہ کی آخری آیت میں آ چکا ہے، بالناس رؤوف الرحیم، بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ رافت اور رحمت، رافت اور رحمت بری شے تو نہیں، لیکن اس کا جو رخ موڑا ہے شیطان نے، اس کو کہا بدعت۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو وہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے تو جو چیز فرض کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی رضا تلاش کرو۔ اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ایک راستہ یہ ہے، نفس کشی، سیلف انہیلیشن، تپسیاں، ریاضتیں، رہبانیت، ترک دنیا، تجرد کی زندگی، شادی بیاہ نہیں کرنی، لیکن یہ غلط راستہ تھا۔ اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ السَّبِيلَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ راستہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، باطل کو بلیا بیٹ کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے۔ سختیاں جھیلو، تکلیفیں برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، فاقے برداشت کرو، جان و مال کا نقصان برداشت کرو، یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کا راستہ ہے جو اللہ نے سکھایا ہے۔ ہاں شیطان نے موڑ دیا کہ ان کی نیکی اب تمدن سے مڑ کر ادھر چلی جائے، تاکہ یہاں تمدن کا میدان میرے لیے ننگا ناچ میں ناچوں، مجھے کچھ پوچھنے والا نہ ہو۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر ایک اور دوہرا جو ان کے اوپر چارج شیٹ ایک اور ہے، پھر وہ رعایت بھی نہیں کر سکے اس کی جیسی کہ رعایت کرنی چاہیے تھی۔ ایک دفعہ آدمی طے کر لے میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، یہ تو آسان ہے، اس کو نبھانا تو آسان نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟
وہ تو جو کتابیں میں نے بتایا ہے کہ یہ موٹی موٹی ضخیم کتابیں جو ہیں ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر، ان میں پڑھ لیجیے اب کیا ہوتا تھا. کہنے کو راہب ہے اور راہبائیں ہیں، اور زنا ہو رہا ہے، حرامی بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اور ان کے تہخانوں کے اندر قبریں بن رہی ہیں. وہ تہخانے جو ہوتے تھے راہب خانوں کے، وہ حرامی بچوں کے قبرستان ہوتے تھے. آخر فطرت کا راستہ ہے. دریا کے آگے آپ بند باندھیں گے کیا کریں گے؟ کوئی راستہ اس کا ایک اور بنائیے تو پھر بند باندھ سکتے ہیں نا. چلتے دریا میں کیسے بنا دیں گے؟ وہ اسلام نے راستہ دیا ہے، حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے. شادی کرو، اپنے جنسی جذبے کی تسکین کا سیدھا سامان جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے. جہاں وہاں قدغن آ جائے گی حرام خوری ہوگی. پانی کے آگے بہاؤ کریں تو پانی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لے گا. یہی ہوا. وہ جمی سواگت ہو آج کی دنیا کے یا کوئی بھی ہو، پھر جو ان کے سکینڈلز آتے ہیں، اور کون بچا ہوا ہے؟ شاذ کوئی ہوگا. اس لیے کہ خود وہ کہتے ہیں، انہی کا ایک آدمی ہے شاہدہ شاہد من اہلہا. جب فرائڈ جو ہے انہی کا آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے موٹیو انسان کا. دی موسٹ پوٹنٹ موٹیو ان ہیومن بینگز از سیکس. حالانکہ غلط ہے یہ. مغربی حکماء کے میں سے کسی کی نظر کہیں جم گئی، کسی کا کہیں جم گئی. مارکس کو پیٹ نظر آیا، معاشی جذبہ جو ہے انسان کا، اس کو سیکس نظر آیا. ایڈلر کو دی ارج ٹو ڈومینیٹ، تفوق، خود میں تفوق. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پارشل ٹروتھس ہیں، سب ٹھیک ہیں. لیکن بہرحال جو اتنا بڑا جذبہ ہے اس کے آگے آپ ایک غیر فطری اگر بند باندھیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فما راؤہا حق رعایتہا. تو پھر وہ رعایت بھی نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کا حق ادا نہ کر سکے، اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم. تو ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی یہ کہ جو بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مانی ہے، یا اپنے اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو لوگ بھی تھے صاحب ایمان ان میں، ان کے لیے ان کا اجر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن ان کی بھی اب اکثریت جو ہے فاسقوں پر مشتمل ہے.